آج سے یہ لڑکی اس پوری حویلی کی صفائی اکیلی کرے گی۔ لارف شاہ کی روبدار آواز وسیع اور اس ہال میں گونجی تو سب کانپ اٹھے۔ اس کی آواز میں ایسی حاکمیت تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کا سانس لمحے بھر کے لیے تھم گیا۔ اس کی باروب شخصیت، چہرے پر سختی اور سیاہ آنکھوں میں پھیلا غرور یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ شاہ حویلی میں اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی اجازت خود اس کو بھی نہیں تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ کھڑی 15 سالہ حوریہ نے سہمی ہوئی ہرنی کی طرح گردن اٹھا کر اس بلند قامت انسان کو دیکھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت، معصوم نگوش اور زرد رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس اپنے وجود کو اپنے ہی چھوٹے سے دوپٹے میں سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ونی کے بوجھ تلے دبی دشمنی کی آگ کو بجھانے کے لیے قربانی کی بھیڑ چڑھائی گئی ایک معصوم بچی تھی، جسے ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ونی ہونے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ لارف شاہ کے حکم دیتے ہی حویلی کی بڑی اور چھوٹی بیگمات کے چہروں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں ہاں ہاں، سن رہی ہو زہرا؟ اب یہ نازک پری حویلی کے 40 کمروں کا جھاڑو پوچھا کرے گی۔ شاہین بیگم نے اپنے گلے میں پڑے قیمتی موتیوں کے ہار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حقارت آمیز قہقہا لگایا۔ ان کے ساتھ ہی حویلی کے دیگر عورتوں، کزنز اور جٹھانیوں کی تمسخر اڑاتی ہنسی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال میں گونجتی وہ تحقیر آمیز ہنسی حوریہ کے معصوم دل پر تیر بن کر لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی بڑی قلعہ نما حویلی، جس کے دالان ہی ختم ہونے میں نہیں آتے تھے، اس کی صفائی ایک اکیلی بچی کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے اپنے گھر میں تو اس کی ماں اسے جھاڑو تک نہیں پکڑنے دیتی تھی، اور یہاں اس پر پورا پہاڑ توڑ دیا گیا تھا۔ حوریہ کا سانس پھولنے لگا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس نے حویلی کے بلند و بالا ستونوں، لکڑی کے بھاری نقاشی دار دروازوں اور ان پر لٹکے موٹے پردوں کو دیکھا۔ اتنی بڑی حویلی، وہ تو سوچ کر ہی ادموئی ہونے لگی۔ لیکن اس معصومیت کے اندر ایک ایسی سادگی اور ناسمجھی چھپی ہوئی تھی جو دنیا کے تمام تر اصولوں سے ناواقف تھی۔ اسے لگا کہ شاید یہ لوگ صرف پیسے یا کسی قیمتی شے کے بدلے مان جائیں گے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھائے۔ اس نے اپنے گلے میں موجود باریک سی سونے کی چین کو اتارا، وہ چین جو اس کی ماں نے اس کے 12ویں جنم دن پر بڑی محبت سے اس کے گلے میں پہنائی تھی اور جو اس کا کل اثاثہ تھی۔ حوریہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور سیدھی لارف شاہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ لارف شاہ، جو ہاتھ پیچھے باندھے چہرے پر سخت ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کی اس پیش قدمی پر ایک پل کے لیے چونکا۔ ڈری سہمی کانپتی ہوئی آواز میں حوریہ بول اٹھی، آپ ملازمہ سے صفائی کروا لیں، ہم آپ کو اپنی سونے کی چین دیں گے۔ اس کا یہ بولنا تھا کہ جیسے پورے ہال کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ہنستی ہوئی عورتوں کے قہقہے اچانک رک گئے۔ شاہین بیگم کا کھلا منہ کھلا ہی رہ گیا اور باقی عورتیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ شاہ حویلی کی تاریخ میں آج تک کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ لارف شاہ کے دیے گئے حکم کے آگے بول سکیں، سجائے کا کوئی اسے ایک معمولی سی سونے کی چین کی رشوت دے کر اس کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ لارف شاہ کی انا اور اس حویلی کے قائم کردہ رعب و دبدبے پر معصومیت کا ایک ایسا وار تھا جس کی توقع وہاں موجود کسی شخص کو نہیں تھی۔ لارف شاہ کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ اس کی کن پٹی کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کے اندر کا غرور اور غصہ ایک دم سے جاگ اٹھا۔ ایک 15 سالہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سودے بازی کر رہی تھی۔ لارف کی سیاہ آنکھوں میں شعلے لپکنے لگے۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم آگے بڑھا۔ اس کے وجود کے سامنے حوریہ کسی چھوٹی سی گڑیا کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری یہ جرأت؟ لارف کا لہجہ آتش فشاں کی طرح کھول رہا تھا۔ سنو لڑکی، صفائی تم ہی کرو گی پوری حویلی کی۔ یہ کہتے ہی اس نے غصے کے عالم میں حوریہ کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حوریہ کی نازک کلائی کی ہڈیاں تک چٹکنے لگی۔ درد کی ایک شدید لہر حوریہ کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے نازک چہرے پر تکلیف کا احساس ابھرا اور اس کی آنکھوں سے خود بخود موتیوں جیسے آنسو گالوں پر ڈھلک گئے۔ لیکن خوف کی جگہ اچانک ایک بچکانہ ضد اور شدید ناگواری نے لے لی۔ اس نے کبھی کسی مرد کو خود کو اس طرح بے دردی سے چھوتے یا پکڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا معصوم ذہن اس سخت اور ظالمانہ لمس کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بغیر کسی خوف کے اپنی پوری طاقت سے اپنا دوسرا ہاتھ لارف کے چوڑے سینے پر مارا اور روتے ہوئے غصے سے چیخ کر بولی، گندے انکل بچی کو ایسے پکڑتے ہیں کیا؟ ان الفاظ کا حال میں سننا تھا کہ لارف شاہ کے ہاتھ کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ گندے انکل؟
یہ الفاظ لارب شاہ کے کانوں میں کسی زوردار دھماکے کی طرح گونجے۔ جس شخص کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا، جس کے ایک اشارے پر فیصلے بدل جاتے تھے، جس کے خوف سے لوگ نظریں نیچے کر لیتے تھے، اسے ایک 15 سالہ بچی نے بھری محفل میں گندا کہہ دیا تھا۔ لارب شاہ کے قدم جہاں تھے وہیں پتھر کے ہو گئے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، اس کا گہرا سانولا چہرہ تعجب اور شدید صدمے سے فک ہو گیا، اس کے سیاہ آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں اور وہ بالکل ساکت، ششدر اور دنگ کھڑا حویلی کے اس معصوم، بے باک اور آنسوؤں سے بھرے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ کھلے آسمان تلے صدیوں پرانے بوہڑ کے درخت کے نیچے فضا میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچے میدان میں چاروں طرف مسلح افراد جدید ہتھیار سنبھالے مستعد کھڑے تھے، جن کی کٹھور آنکھوں میں رحم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ یہ وہ جرگہ گراؤنڈ تھا جہاں انسانوں کے نصیب اور لڑکیوں کی تقدیریں قبیلے کی انا اور خونی دشمنیوں کے فیصلے سے لکھی جاتی تھیں۔ سفید داڑھیوں والے جرگے کے بزرگ قالین پر براجمان تھے۔ ان کے ہجوم کے درمیان لارب شاہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ غرور اور شدید سرموری تھی۔ کالا کرتا شلوار، کندھے پر پٹکا اور آنکھوں میں انتقام کی ایک مدھم سی آگ جو برسوں پرانی خونی دشمنی کے اختتام کو لکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ جرگے کے سرکردہ نواب نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور بھاری لرزتی ہوئی آواز میں فیصلہ سنانا شروع کیا۔ 22 سال سے شاہوں اور چودھریوں کا خون بہہ رہا ہے۔ دونوں طرف سے جوان جنازے اٹھے، مائیں بے اولاد ہوئیں اور بہنوں کے سہاگ اجڑے، لیکن آج اس زمین پر مزید خون نہیں بہے گا۔ نواب صاحب نے گہرا سانس لیا اور اپنی سخت نگاہیں سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑے چودھری زمان یعنی حوریہ کے والد پر جمائیں۔ جرگہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ چودھری زمان کے خاندان نے جو شاہ خاندان کے خون کا ناحق نقصان کیا ہے، اس کے بدلے اور اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے چودھری زمان کی 15 سالہ بیٹی حوریہ کو بنی بنا کر لارب شاہ اور اس کے خاندان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں! ایک دلدوز اور چیختی ہوئی آواز فضا کو چیرتی گئی۔ چودھری زمان نے دھاڑیں مار کر روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جرگے کے سامنے جوڑ دیے اور پھر زاروں قطار روتے ہوئے لارب شاہ کے قدموں میں جھکنے کے لیے آگے بڑھے۔ سردار جی، رحم کریں، میری معصوم حوریہ پر رحم کریں۔ چودھری زمان کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی اور گہرا کرب تھا۔ میرا سب کچھ لے لیں، میری ساری زمینیں، میری جائیداد، میرا گھر، سب لے لیں، بھلے مجھے گولی مار دیں، مگر میری بچی کو بخش دیں۔ وہ تو 15 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے سردار، اس نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں، اس کا اس خونی کھیل سے کیا تعلق؟ حوریہ کی ماں، جو تھوڑی دور چند عورتوں کے حصار میں کھڑی تھی، اپنے سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ لارب شاہ نے اپنے بوٹ کی نوک سے چودھری زمان کو پیچھے ہٹایا۔ اس کے چہرے کی سختی میں ذرہ برابر بھی لچک نہیں آئی، اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ چودھری زمان، لارب کی آواز میں طنز اور تحکم تھا، جب تمہارے بھائی کی گولی سے میرے چچا کا جوان لاشا ہماری حویلی کے صحن میں اترا تھا، تب تم کہاں تھے؟ تب تمہیں کسی کی معصومیت یا کسی کے گھر کا ماتم یاد نہیں آیا؟ شاہ حویلی کا خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ تم چند ایکڑ زمین کے بدلے اس کا سودا کرو۔ یہ جرگے کا فیصلہ ہے اور شاہ حویلی کا رواج بھی۔ شاہ صاحب، وہ بچی زندہ درگور ہو جائے گی، حوریہ کے باپ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ منت کی۔ وہ زندہ رہے گی یا مرے گی، اس کا فیصلہ آپ شاہ حویلی کے در و دیوار کریں گے۔ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اپنی بیٹی ہمارے حوالے کرو، یا پھر کل صبح تمہارے خاندان کا کوئی ایک مرد بھی زندہ نظر نہیں آئے گا۔ لارب شاہ نے اپنا حتمی اور کٹھور فیصلہ سنا دیا۔ اسی اثناء میں مسلح افراد کے پہرے میں سے ایک 15 سالہ لڑکی کو آگے لایا گیا۔ زرد رنگ کے سادہ قدرے بڑے فراق میں ملبوس، اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں ایک گڑیا تھامے، حوریہ اپنی ماں اور باپ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر نہ تو اس خوفناک جرگے کا ڈر تھا اور نہ ہی اس فیصلے کے بھیانک مستقبل کا کوئی اندازہ۔ اس کی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں صرف ایک معصومانہ حیرت تھی۔ اس نے اپنے باپ کو یوں زمین پر گر کر روتے دیکھا تو وہ گھبرا کر ان کے قریب جھکی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کے گالوں سے مٹی اور آنسو پونچھے۔ بابا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ حوریہ کا یہ معصوم سوال وہاں موجود کچھ بوڑھے افراد کے دلوں کو بھی تڑپا گیا، لیکن قانون اور روایات کے سامنے سب خاموش رہے۔ حوریہ کی ماں دوڑ کر آئی اور اس نے حوریہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی تمام برائیوں سے چھپانا چاہتی ہو۔ میرا بچہ، میری حوریہ، مجھے معاف کر دینا میری جان، تیری ماں تیرے لیے کچھ نہ کر سکی۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ حوریہ نے معصومیت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، امی آپ بھی رو رہی ہیں؟ ہمیں یہ لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟
کیا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اچھے بچے جب کہیں باہر جاتے ہیں تو روتے نہیں ہیں۔ ماں کی سسکیاں مزید شدید ہو گئیں۔ حوریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سب اتنے غمگین کیوں ہیں۔ لاریب شاہ نے وقت کے ضیاع کو محسوس کیا تو وہ قدم بڑھاتا ہوا بالکل حوریہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لمبی قامت، مضبوط کٹاؤ دار چہرہ اور باروب شخصیت حوریہ پر ایک سائے کی طرح چھا گئی۔ لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ، لاریب نے اپنے آدمی کو سخت انداز میں حکم دیا۔ حوریہ نے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ اس نے اتنے لمبے، روبدار اور پراسرار انسان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جہاں باقی دنیا لاریب شاہ کی ایک نظر سے کانپتی تھی، وہیں حوریہ کی آنکھوں میں لاریب کو دیکھ کر کوئی خوف یا دہشت نہیں ابھری۔ اس کی سیاہ شفاف آنکھوں میں ایک گہری پاکیزہ معصومیت تھی، ایک ایسی معصومیت جو ماضی کے مظالم اور حویلی کے تاریک مستقبل کے درمیان ایک پل کی طرح قائم تھی۔ حوریہ نے بغیر کسی ڈر کے لاریب شاہ کی سخت آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اپنے نادان پوچھا، انکل آپ اتنے بڑے اور غصے والے کیوں ہیں؟ کیا آپ ہمیں اپنے گھر لے جا رہے ہیں؟ امی کہتی ہیں کہ بڑی حویلیوں میں بہت سے کھلونے ہوتے ہیں، کیا آپ مجھے میری گڑیا کے لیے نیا گھر دیں گے؟ لاریب شاہ جو اپنی زندگی میں صرف لوگوں کی آنکھوں میں التجا، خوف اور نفرت دیکھنے کا عادی تھا، اس 15 سالہ بنی کے اس بے خوف اور خالص سوال پر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کا دل جو پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا، ایک ہلکے سے اندیکھے جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ اس کے وجود میں ایک سیکنڈ کے لیے دراڑ پڑی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ اس نے حوریہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی نگاہیں حوریہ کے معصوم چہرے سے ہٹائیں اور سرد لہجے میں کہا، چلو۔ حوریہ کا ہاتھ اس کی روتی ہوئی ماں کی گرفت سے آہستہ سے نکل گیا۔ اسے گاڑی کے پاس لایا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے حوریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے والد زمین پر سر جھکائے رو رہے تھے اور ماں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ حوریہ نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی گڑیا کو ہلاتی ہوئی اپنے باپ کی طرف دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ بابا آپ روئیں مت، میں نئے گھر سے آپ کے لیے بہت سے کھلونے لاؤں گی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا اور دھواں اڑاتی ہوئی کالی گاڑیاں شاہ حویلی کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لاریب شاہ نے عقب میں بیٹھی اس معصوم لڑکی کو شیشے سے دیکھا جو اب بھی باہر کا منظر دیکھ کر معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ ونی کا سیاہ سایہ اس کے روشن مستقبل پر منڈلا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی معصومیت نے لاریب شاہ کے اندر ایک ان کہی سنسنی پھیلا دی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت خاموشی سے سرکتا رہا اور شاہ حویلی کے بلند و بالا قدامت پسند ستونوں پر کئی موسم آ کر گزر گئے۔ 15 سالہ نادان اور معصوم حوریہ کا وجود اب 17 سال کے خوبصورت اور باشعور موڑ پر آ چکا تھا۔ وہ ونی کے تاریک داغ کے ساتھ اس حویلی میں لائی گئی تھی، لیکن لاریب شاہ کے ایک سخت اور بے لچک حکم نے حویلی کی تمام زہریلی زبانوں پر تالے لگا دیے تھے۔ لاریب شاہ نے حوریہ کو حویلی کے ایک الگ، پرسکون اور محفوظ حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ حویلی کے روایت پسند قوانین کے مطابق اسے مکمل پردے کی قید میں رکھا گیا تھا۔ باہر کی دنیا تو ایک طرف، حویلی کے مردوں اور یہاں تک کہ ملازمین کے سامنے بھی اسے بغیر بڑی چادر اور نقاب کے آنے کی سخت ممانعت تھی۔ لاریب شاہ خود بھی اس کے ساتھ ایک فاصلہ قائم رکھے ہوئے تھا، نہ کوئی جسمانی قربت، نہ کوئی جذباتی تعلق۔ اس کے نزدیک حوریہ محض ایک امانت تھی اور اس امانت کی حرمت اور آبرو کی حفاظت کرنا اس کی غیرت کا تقاضا تھا۔ ایک صبح راہداری میں قدموں کی چاپ گونجی۔ حوریہ جو اب کافی بڑی اور سنجیدہ دکھائی دیتی تھی، اپنے گرد سیاہ رنگ کی چادر کو بوجھل انداز میں لپیٹے ہاتھ میں چند کتابیں لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ لاریب شاہ نے حویلی کے اندر ہی اس کی تعلیم کا انتظام کروا رکھا تھا، جس پر حویلی کی عورتوں کے سینوں پر دن رات سانپ لوٹتے تھے۔ راہداری کے موڑ پر شاہین بیگم اور زہرا بیگم کھڑی تھیں۔ حوریہ کو یوں وقار کے ساتھ گزرتے دیکھ کر شاہین بیگم کے چہرے پر حقارت اور حسد کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ ٹھہرو ونی، شاہین بیگم نے انتہائی زہریلے اور تحقیر آمیز لہجے میں اسے پکارا۔ حوریہ کے قدم فرش پر جم گئے۔ اس نے بڑے آداب سے سر جھکایا اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ بڑے شاہی مزاج ہو گئے ہیں تمہارے۔ شاہین بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں موجود کتابوں پر تنزیہ نظر ڈالی۔ ہاتھ میں کتابیں تھامے یوں ٹہل رہی ہو جیسے اس حویلی کی ملکہ ہو۔ اپنے باپ کے کچے مکان میں تو تم نے کبھی قلم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اور یہاں لاریب کے سائے تلے خود کو شہزادی سمجھنے لگی ہو۔ یاد رکھو تم ایک ونی ہو، صرف ایک بکاؤ شے۔ حوریہ نے چادر کے ہالے میں سے اپنی گہری، شفاف اور چمکدار آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی معصومیت میں اب بلا کی ذہانت،
خود اعتمادی اور متانت شامل ہو چکی تھی۔ چچی جان، حوریہ نے نہایت نرم مگر پر اعتماد آواز میں کہا، علم تو رب کا نور ہے اور نور کسی کے گھر کی میراث نہیں ہوتا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ کتابیں انسان کی روح کو بیدار کرتی ہیں۔ اگر لاریب صاحب نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا ہے تو یہ ان کا ظرف ہے۔ اگر آپ کو میرا پڑھنا یا یہاں سے گزرنا ناگوار گزرتا ہے تو آپ لاریب صاحب سے شکایت کر سکتی ہیں۔ وہ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ حوریہ کا یہ نپا تلا نہایت ذہین اور باادب جواب شاہین بیگم کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ وہ غصے سے تل ملا کر رہ گئیں، لیکن لاریب شاہ کا نام سنتے ہی ان کی زبان کو جیسے بریک لگ گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ لاریب کے سامنے بولنا اپنی سب تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تم بدماش باپ کی چالاک بیٹی ہو، اتنی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، زہرا بیگم نے تل ملا کر کہا۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں؟ ایک دم سے راہداری میں لاریب شاہ کی بھاری آواز ابھری۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے فضا یکدم سہم گئی۔ شاہین بیگم اور زہرا بیگم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ لاریب شاہ سیاہ ریشمی لباس میں ملبوس اپنی مخصوص حاکمانہ چال چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی گہری سرد آنکھوں نے شاہین بیگم کے چہرے کی بوکھلاہٹ کا جائزہ لیا اور پھر حوریہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کچھ نہیں لاریب بیٹا، ہم تو بس ایسے ہی اس سے بات کر رہے تھے۔ شاہین بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی۔ شاہ حویلی کی عورتوں کے پاس کیا آپ کوئی کام نہیں بچا جو وہ راہداریوں میں کھڑی ہو کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ لاریب کا لہجہ اس قدر سخت اور بے حس تھا کہ شاہین بیگم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ذرا اور آگے بڑھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں پہلے بھی کئی بار واضح کر چکا ہوں کہ حوریہ کا پردہ، اس کی تعلیم اور اس کی دیکھ بھال میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ اس حویلی میں کسی بھی شخص کو اس کی حد میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن لاریب، یہ ونی ہے ہمارے دشمنوں کا خون۔ زہرا بیگم نے دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا۔ یہ جو بھی ہے لاریب شاہ کی حراست میں ہے۔ لاریب نے 2 ٹوک اور حتمی لہجے میں ان کی بات کاٹی، اور میری پناہ میں موجود کسی بھی وجود کی تذلیل براہ راست میری غیرت پر حملہ شمار ہوگی۔ آئندہ مجھے اس راہداری میں ایسا کوئی منظر نظر نہ آئے۔ شاہین بیگم اور زہرا بیگم بغیر کوئی اور لفظ کہے خفت اور غصے کے عالم میں وہاں سے فوراً چلی گئیں۔ راہداری میں اب صرف لاریب شاہ اور حوریہ موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سحر انگیز اور پرکشش سکوت چھا گیا۔ لاریب نے حوریہ کے ہاتھ میں تھامی کتاب کو دیکھا۔ تم نے ابھی چچی جان کو جو جواب دیا وہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ لاریب نے اپنے روایتی سنجیدہ اور سرد لہجے میں پوچھا۔ حوریہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں لاریب کے لیے گہری عزت، عقیدت اور انکہی وابستگی تھی۔ جو سچ ہوتا ہے لاریب صاحب، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حوریہ نے معصومانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ تو بس دل سے نکلتا ہے اور زبان پر آ جاتا ہے۔ لاریب شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی کی معصومیت، اس کے لہجے کی مٹھاس اور اس کی تیز ذہانت ہمیشہ اسے اندر تک ششدر کر دیتی تھی۔ وہ جسے ایک نادان بچی سمجھ کر حویلی لایا تھا، وہ اب ایک ایسی باوقار اور پرکشش لڑکی میں ڈھل رہی تھی جس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی طاقت تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پردے کا سخت خیال رکھو، لاریب شاہ نے اپنی نظریں اس کے معصوم چہرے سے چراتے ہوئے کہا۔ جی، حوریہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور مڑنے لگی، لیکن پھر لمحے بھر کے لیے رکی۔ لاریب صاحب، لاریب نے ابرو اچکائے، آپ سب کے سامنے ہماری ڈھال کیوں بنتے ہیں جبکہ حویلی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن کی بیٹی ہیں؟ حوریہ نے اپنی سادہ اور شفاف آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لاریب شاہ کے چہرے پر چند سائے لہرائے۔ اس کا پتھر جیسا دل ایک غیر محسوس جذبے کی شدت سے دھڑکا۔ دشمنی مردوں کا کھیل ہے حوریہ، اور لاریب شاہ عورتوں پر اپنے غصے کی بھڑاس نہیں نکالتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور جب تک اس حویلی میں ہو کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ حوریہ نے خاموشی سے سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاریب شاہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل پہلی بار ایک انجانے احساس سے نبرد آزما تھا۔ اسی شام حویلی کے مرکزی ڈرائنگ روم میں لاریب کے والد چودھری جلال شاہ اور اس کی والدہ بیٹھی تھیں۔ لاریب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی والدہ نے فوراً بات چھیڑ دی۔ لاریب بیٹا، کب تک اس ونی کی لڑکی کو یوں سر پر بٹھا کر رکھو گے؟ حویلی میں سب باتیں بناتے ہیں، نہ وہ تمہاری بیوی بن کر رہ رہی ہے نہ خادمہ۔ تم نے اسے ایک شہزادی کی طرح الگ کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ پردے کی اتنی سختیاں عائد کی ہیں جیسے وہ اس گھر کی بہو ہو۔ لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ چودھری جلال شاہ نے بھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تیری ماں ٹھیک کہتی ہے لاریب، دشمن کی بیٹی کو اتنی عزت اور تحفظ دینا شاہوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لاریب شاہ نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
وابستہ شاہوں کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے در پر آئی عورت کو بے آبرو ہونے دیں۔ دشمنی ہمارے اور ان کے مردوں کے درمیان تھی۔ جرگے نے اسے میرے نام کیا ہے، اور جب تک وہ شاہ حویلی میں ہے، اس کا احترام، اس کا پردہ اس حویلی کی غیرت کا حصہ ہے۔ میں نہ تو اسے خادمہ بناؤں گا اور نہ ہی کسی کو اس پر ظلم کرنے دوں گا۔ اور جب وہ جوان ہو جائے گی تب کیا کرو گے؟ والدہ نے بے چینی سے پوچھا۔ لاریب شاہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کا دل ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ حوریہ کی معصومیت، اس کی تیز باتوں کی مٹھاس اور اس کا وجود لاریب کے بے حس دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ابھرنے نہ دیا۔ وقت آنے پر اس کا فیصلہ بھی کر دوں گا، لاریب شاہ نے سرد لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال حوریہ شاہ حویلی میں میرے نام کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے اپنے اندر حوریہ کا ایک بے نام ناقابل تسخیر حصار قائم ہو چکا تھا، ایک ایسا حصار جس کی سچائی سے وہ خود بھی ابھی تک ناواقف تھا۔ شام کا اندھیرا شاہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ آج حوریہ کی 18ویں سالگرہ تھی۔ وہ 15 سال کی معصوم ڈری سہمی بچی اب ایک بے حد حسین، باوقار اور باشعور دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کے نقوش میں معصومیت کے ساتھ ساتھ ایک سحر انگیز متانت آ چکی تھی، لیکن لاریب شاہ کے لیے وہ ہمیشہ ایک ایسی مقدس امانت رہی تھی جس کا بوجھ اس کی ضمیر پر روز بروز سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ لاریب شاہ کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ گہری تشویش اور سختی تھی۔ اس نے سامنے رکھے ایک پرانے خط کو فولڈ کیا اور اپنے سگار کو لکڑی کے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور لاریب کا سال ہر سال سے وفادار ڈرائیور قادر سر جھکائے بادب انداز میں اندر داخل ہوا۔ سردار جی، آپ نے یاد فرمایا؟ قادر نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ لاریب نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو قادر۔ قادر نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کرسی کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے لاریب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ تم جانتے ہو قادر، لاریب کی آواز گونجی، حوریہ آج 18 سال کی ہو چکی ہے۔ جی سردار جی، ماشاءاللہ وہ اب ایک بہت سمجھدار اور با اخلاق بیٹی بن چکی ہے، قادر نے خلوص سے کہا۔ لاریب نے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ وہ بنی کے تحت اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کا اس خونی دشمنی میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن شاہ حویلی کی عورتوں نے اسے ہر لمحہ طعنے دیے اور نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے ایک امانت سمجھ کر سنبھالا، اس کا پردہ قائم رکھا، اسے تعلیم دی، لیکن اب وہ بالغ ہو چکی ہے۔ میں مزید اسے اس حویلی کے زہریلے ماحول اور ناانصافی کی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ قادر نے حیرت سے لاریب کو دیکھا۔ سردار جی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں حوریہ کو اس ونی کے بے نام رشتے سے آزادی دینا چاہتا ہوں۔ لاریب شاہ نے انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں اسے طلاق دے کر آزاد کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے زبیر کے لیے اس کا ہاتھ مانگو۔ زبیر ایک شریف، پڑھا لکھا اور با اخلاق نوجوان ہے۔ وہ حوریہ کو وہ عزت، خوشیاں اور ایک نارمل زندگی دے سکے گا جو اس حویلی میں اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ میں اسے بھاری جہیز اور جائیداد دے کر رخصت کروں گا۔ قادر یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ سردار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی عزت ہے، شاہ حویلی کی پردہ دار ہے، ہم جیسے غریب لوگ۔ قادر، لاریب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ تم پر اور تمہاری شرافت پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ حوریہ کو یہاں سے دور ایک نیا اور روشن مستقبل ملنا چاہیے، اور یہی اس کا حق ہے۔ اسی اثناء میں دروازہ ہلکے سے کھلا۔ حوریہ، جو لاریب کے لیے شام کی چائے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہو رہی تھی، اس کے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ اس نے سیاہ چادر کو بڑی نفاست سے اوڑھ رکھا تھا، جس میں اس کا سرخ سفید چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے کانوں میں لاریب شاہ کے آخری الفاظ پڑے، طلاق، آزادی، زبیر سے شادی، تو اس کے ہاتھوں میں تھامی چاندی کی ٹرے لرز اٹھی۔ لاریب اور قادر دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ حوریہ کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں ایک ایسا صدمہ اور کرب ابھرا جیسے کسی نے اس کی روح کو جسم سے الگ کر دیا ہو۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے لاریب شاہ کو صرف اپنا محافظ نہیں بلکہ اپنا وجود اور اپنی زندگی مان چکی تھی۔ اس کے دل میں لاریب کے لیے جو خاموش پرخلوص اور شعلہ بار محبت سلگ رہی تھی، وہ اس کا کل اثاثہ تھی۔ حوریہ، لاریب نے اپنے چہرے پر سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم بھی آ گئیں، میں تم سے بھی یہی بات کرنے والا تھا۔ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے کو پاس رکھی میز پر رکھا۔ اس کی آواز حلق میں بری طرح اٹک رہی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لاریب صاحب؟ اس کی آواز میں التجا اور شدید خوف تھا۔
قادر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بادب انداز میں سر جھکا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف لاریب شاہ اور حوریہ موجود تھے۔ لاریب نے اپنے سامنے پڑے کاغذات پر نگاہیں جمائیں اور اپنے لہجے کو سرد بناتے ہوئے بولا، حوریہ، تم اب 18 برس کی ہو چکی ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے اس بنی کا توق اتار دوں۔ میں تمہیں شاہ ویلی کے اس گھٹن زدہ ماحول اور لوگوں کے تانوں سے آزاد کر رہا ہوں۔ میں تمہیں طلاق کے کاغذات دے کر قادر کے بیٹے زبیر سے تمہارا نکاح کرواؤں گا۔ بس لاریب صاحب، خدا کے لیے بس کریں۔ حوریہ کی آواز میں درد تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب نکل کر اس کے گلابی گالوں پر بہنے لگا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور لاریب شاہ کی میز کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ کیا میں آپ کے لیے صرف ایک ذمہ داری تھی؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں میری وفا، میرا پردہ، میری خاموشی اور میری ہر سانس آپ کے لیے صرف ایک بوجھ تھی؟ لاریب شاہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس کے پتھر جیسے سینے کے اندر کچھ ٹوٹا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر جمائے اور سختی سے بولا، تم اس حویلی میں ونی بن کر آئی تھی حوریہ۔ تم شاہ حویلی کی بہو یا میری بیوی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں نے تمہیں صرف تحفظ دیا اور اب میں تمہیں تمہاری زندگی کا حق دے رہا ہوں۔ حق؟ حوریہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کا پورا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ میرا حق آپ ہیں لاریب صاحب۔ میں نے حویلی کی عورتوں کی نفرت اور طعنوں کو صرف اس لیے مسکرا کر سہا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سر پر آپ کا سایہ ہے۔ میں اس قید میں خوش تھی۔ مجھے آپ کی دی ہوئی آزادی نہیں چاہیے۔ مجھے مار دیں لیکن مجھے خود سے دور مت کریں۔ حوریہ کے اس بے ساختہ اور شدید جذباتی اعتراف نے لاریب شاہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی تڑپ ابھری، مگر اس نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لیں۔ حوریہ، اپنی حد میں رہو۔ لاریب نے ڈانٹنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل میں طلاق کے کاغذات تیار کرواؤں گا اور پھر تمہاری شادی ہو جائے گی۔ تم اب جا سکتی ہو۔ حوریہ نے لاریب شاہ کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب بھی وہی بے حسی اور غرور کا نقاب چڑھا ہوا تھا۔ اس کا دل تار تار ہو چکا تھا۔ اس کا وہ مان، وہ محبت جس کے سہارے وہ اس حویلی میں جی رہی تھی، آج لاریب نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا۔ آپ بہت سنگ دل ہیں لاریب شاہ، حوریہ نے سسکتے ہوئے آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے حویلی کے دشمنوں اور ظالموں سے تو بچا لیا، لیکن آج آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے میرا قتل کر دیا۔ وہ اپنے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی لاریب شاہ کا ضبط ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ایک گہری دردناک آہ بھری۔ اس کے اپنے دل میں جو جذبات برسوں سے راکھ کے نیچے سلگ رہے تھے، وہ حوریہ کے ان آنسوؤں کی اس بارش میں شعلہ بن کر بھڑک اٹھے تھے، مگر اس کی انا رسولوں نے اس کے وجود کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور شاہ حویلی کے در و دیوار پر ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ باہر آسمان پر بادلوں کی گرج چمک جاری تھی اور ہلکی ہلکی بوتا باندی کی آواز حویلی کی اونچی کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ لاریب شاہ اپنے کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکن، کرب اور بے چینی رقم تھی۔ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ لاریب نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ اپنی کن پٹی کو زور سے مسلا، وہ اس حویلی کے دوزخ میں نہیں رہ سکتی، اسے آزاد ہونا ہی ہوگا۔ لیکن اس کا دل اس کے اس فیصلے پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ حوریہ سے محبت کرتا تھا، ایک ایسی گہری خاموش اور جنون خیز محبت جسے اس نے اپنے سخت اور بے حس چہرے کے پیچھے برسوں سے دفن کر رکھا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ لاریب شاہ نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دروازے کی چوکھٹ پر حوریہ کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر بے ترتیبی سے ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کا سرخ سفید چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی گہری شفاف آنکھوں میں بلا کا درد اور جنون تھا۔ وہ شدت غم اور محبت کے اس بے پناہ بوجھ کو مزید برداشت کرنے کے بالکل قابل نہیں رہی تھی۔ اس کا پورا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ حوریہ، لاریب شاہ کی لبوں سے ششدر کر دینے والی آواز نکلی۔ وہ اسے اتنی رات گئے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا۔ شاہ حویلی کی تاریخ میں کوئی عورت اتنی رات گئے کسی مرد کے کمرے کا رخ نہیں کر سکتی تھی، مگر حوریہ آج تمام اصول، تمام خوف اور تمام دنیاوی ضوابط پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ لاریب نے اپنے لہجے کو دوبارہ سخت اور باروب بنانے کی آخری کوشش کی، اگرچہ اس کی اپنی آواز ہی اندر سے لرز رہی تھی۔ ہوش میں ہو تم؟ اگر حویلی میں کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو
دیکھنے دیں، حوریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا طوفان تھا جس نے لاریب شاہ کو خاموش کر دیا۔ وہ بے دھڑک قدم بڑھاتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور لاریب کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے دیں اس حویلی کے لوگوں کو، سننے دیں اس دنیا کو، مجھے اب کسی کا خوف نہیں ہے لاریب شاہ، کسی کا بھی نہیں۔ حوریہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سینے پر تھپکی دی۔ جس کا دل آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا ہو، اسے دنیا کا کوئی خوف ڈرا نہیں سکتا۔ لاریب نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ حوریہ، تم جذبات میں ہو، جاؤ اپنے کمرے میں، ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ نہیں، کوئی صبح نہیں ہوگی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر لاریب کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور محبت کی ایسی دیوانگی تھی جس نے لاریب کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ مجھے طلاق دے کر کسی اور کے حوالے کر دیں گے؟ حوریہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کی معصومیت میں اب بلا کی شدت آ چکی تھی۔ کیا آپ نے مجھے 15 سال کی عمر میں صرف اس لیے اپنی حفاظت میں لیا تھا کہ 18 سال کے ہوتے ہی مجھے کچرے کی طرح پھینک دیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی اور کی بیوی بن کر جی سکوں گی؟ حوریہ، میں تمہیں ایک عزت دار زندگی دینا چاہتا ہوں، لاریب نے اپنا رخ موڑتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز کا لرزنا اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ مجھے آپ کے سوا کوئی عزت، کوئی زندگی نہیں چاہیے۔ حوریہ چیخ اٹھی۔ اس کے الفاظ کمرے کے سکوت کو چیرتے ہوئے گونجے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں لاریب شاہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی لاریب شاہ جہاں تھا وہیں پتھر کا بن گیا۔ وقت جیسے لمحے بھر کے لیے تھم گیا۔ میں نے پچھلے 3 سالوں میں اپنی ہر سانس، اپنا ہر لمحہ صرف آپ کے نام کیا ہے۔ حوریہ نے روتے ہوئے انتہائی عاجزی اور سچائی سے کہا، جب آپ میرے لیے حویلی والوں سے لڑتے تھے، جب آپ دور سے کھڑے ہو کر میری حفاظت کرتے تھے، جب آپ کی سخت آنکھوں میں میرے لیے فکر ہوتی تھی، تب سے میرا یہ دل صرف اور صرف آپ کا ہو چکا تھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی لاریب صاحب، میں مر جاؤں گی، میں واقعی مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھے خود سے دور کیا۔ یہ کہتے ہی حوریہ کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور لاریب شاہ کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا لگی۔ اسی نے اپنے دونوں ہاتھ لاریب کے کمر کے گرد پوری طاقت سے لپیٹ لیے اور اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر بچوں کی طرح سسک سسک کر رو پڑی۔ لاریب شاہ کا جسم جامد ہو گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ حوریہ کا گرم لمس، اس کی سسکیوں سے ہلتا ہوا وجود اور اس کے آنسو جو لاریب کے لباس کو بھگو رہے تھے، اس ایک لمس نے لاریب شاہ کی ذات کے گرد برسوں سے قائم پتھر کی تمام دیواریں، اس کا سخت ضبط اور اس کا خود ساختہ غرور ایک ہی پل میں ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے اپنے دل میں جو جذبات راکھ تلے دبے ہوئے تھے، جو آگ اس نے اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جلا رکھی تھی، وہ اب ایک خوفناک اور حسین شعلے کی صورت بھڑک اٹھی۔ لاریب شاہ کا ہاتھ آہستہ سے نیچے آیا۔ اس کی انگلیاں حوریہ کے ریشمی اور کھلے بالوں میں الجھ گئیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں تھیں، اس وقت محبت کی ندی میں بھیگ چکی تھیں۔ حوریہ، لاریب کے حلق سے ایک مدھم بوجھل آواز نکلی۔ اس نے حوریہ کو خود سے دور کرنے کے بجائے اپنے دونوں مضبوط اور کشادہ بازو اس کے گرد حائل کر لیا اور اسے اپنی آغوش میں اس شدت سے جکڑ لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ حوریہ نے جب لاریب کے بازوؤں کی گرفت اپنے گرد محسوس کی تو اس کی سسکیوں کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے لاریب کی قمیض کو اور بھی سختی سے تھام لیا۔ لاریب شاہ نے اپنا چہرہ حوریہ کے بالوں میں چھپا لیا اور انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، تم کیا سمجھتی ہو حوریہ کہ صرف تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ لاریب کی آواز میں برسوں کا کرب اور جنون گھلا ہوا تھا۔ تم کیا جانو کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح روکا ہے؟ میں نے روز اپنے دل کو مارا ہے تاکہ تم اس حویلی کی بدنامی کی نظر نہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں اپنے نام کا طوق نہیں پہنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حوریہ۔ لاریب نے حوریہ کو اپنے سینے سے تھوڑا جدا کیا اور اس کے بھیگے ہوئے سرخ چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حوریہ کے لیے بے پناہ، بے لوث اور دیوانہ وار محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ تم میری ہو۔ لاریب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم شاہ حویلی کی ملکہ ہو اور لاریب شاہ کی روح ہو۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے درمیان ایک خوبصورت اور روشن مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے لاریب کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے سر دوبارہ اس کے سینے پر ٹکایا۔ باہر بادلوں کی گرج اور بارش کی تیز بوندیں شاہ حویلی کی چھت پر برس رہی تھیں، جبکہ اندر اس سیاہ کمرے میں محبت، سچائی اور وفا کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی۔ لاریب شاہ نے تمام رواجوں، تمام خوف اور اپنے بنائے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حوریہ کو اپنی روح اور جسم کا حصہ بنا لیا۔
ان کا یہ لمس اور یہ تعلق کسی دو سچے پاکیزہ اور ایک دوسرے میں فنا ہو جانے والے دلوں کا دائمی ملن تھا، ایک ایسا تعلق جس کی بنیاد اس رات کے اعتراف کے ساتھ ہمیشہ کے لیے استوار ہو چکی تھی۔ رات بھر کی طوفانی بارش تھم چکی تھی اور اگلی صبح کا روشن سورج شاہ ویلی کے بلند و بالا دیواروں اور کشادہ آنگن پر اپنی نئی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ فضا میں بھیگی مٹی اور گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ لاریب شاہ کے کمرے کا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا۔ حوریہ سیاہ چادر کو اپنے گرد نفاست سے لپیٹے انتہائی دھیمے قدموں سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر حیا اور مسرت کا ایک اندیکھا روپ چمک رہا تھا۔ رات کی تمام تلخیاں، طلاق اور جدائی کا خوف اور وہ برسوں کا ضبط لاریب شاہ کی بے پناہ محبت کے اعتراف میں بہہ چکا تھا۔ اس کے وجود میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ لاریب کے کمرے سے نکل کر مرکزی راہداری اور آنگن کی طرف بڑھی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ آنگن میں حویلی کی تمام عورتیں، شاہین بیگم، زہرا بیگم اور دیگر کزن سامنے ہی جمع تھیں۔ شاہین بیگم کی نظر جیسے ہی لاریب شاہ کے کمرے کے دروازے سے نکلتی ہوئی حوریہ پر پڑی، ان کے ہاتھ میں تھاما چاندی کا پیالہ ہل کر رہ گیا۔ زہرا بیگم کی آنکھیں حیرت، غصے اور شدید حقارت سے ابال مارنے لگیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ شاہین بیگم کی زہریلی چیخ گونجی۔ زہرا، اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ ونی کی لڑکی اتنی صبح صبح لاریب کے کمرے سے نکل رہی ہے۔ یہ سنتے ہی آنگن میں موجود تمام عورتیں یکدم حوریہ کے قدم فرش پر جامد ہو گئے۔ اس کا سرخ سفید چہرہ شرمندگی اور خوف کی سرخی سے دہک اٹھا۔ زہرا بیگم غصے میں تلملاتی ہوئی آگے بڑھی اور حوریہ کی چادر پر ہاتھ ڈال کر اسے زبردست جھٹکا دیا۔ بے حیا اور بدمعاش لڑکی، تیری اتنی جرأت! تو رات بھر لاریب شاہ کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کیا یہی تیری تربیت ہے تیرے باپ نے تجھے دی ہے؟ حوریہ شرم اور خوف سے نڈھال ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، حوریہ نے سسکتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خاموش رہ بے شرم! شاہین بیگم نے حوریہ کے قریب آ کر اس کی طرف زہریلی انگلی اٹھائی۔ ہم تو اسے ایک شریف پردہ دار لڑکی سمجھ رہے تھے جسے لاریب نے رحم کھا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس نے تو حویلی کے تقدس کو ہی مٹی میں ملا دیا۔ دشمن کی بیٹی نے آخر اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا۔ عورتوں کی طعنے بازی، تحقیر اور آمیز کہکہے اور انگلیاں حوریہ پر اٹھنے لگیں۔ شور اس قدر بڑھ گیا کہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں موجود لاریب کے والد چودھری جلال شاہ اور دیگر خاندانی مرد بھی تشویش کے عالم میں آنگن میں آ گئے۔ کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم عورتوں نے صبح صبح؟ چودھری جلال شاہ نے اپنی بوجھل آواز میں کہا۔ شاہین بیگم نے روحانسی اور مکر و فریب سے بھرپور آواز میں کہا، دیکھیے بھائی صاحب، جس ونی کو لاریب نے سر پر بٹھا رکھا تھا، آج اس نے ہماری حویلی کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ لڑکی رات بھر لاریب کے کمرے میں تھی اور ابھی وہاں سے نکل رہی ہے۔ ایسی گھٹیا لڑکی کو تو فوراً حویلی سے دھکے دے کر نکالنا چاہیے۔ چودھری جلال شاہ کے چہرے پر شدید ناگواری اور غصے کے تاثرات ابھرے۔ حوریہ آنگن کے بیچوں بیچ اکیلی اور بے بس کھڑی رو رہی تھی، جبکہ پورا خاندان اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ خاموش! ایک خوفناک گرج آنگن میں گونجی۔ سب نے ہڑبڑا کر اوپر زینے کی طرف دیکھا۔ لاریب شاہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے کٹاؤ دار چہرے پر غضب اور خوفناک سرد مہری لیے زینہ اترتا ہوا آنگن کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسا جلال اور آگ تھی کہ اس کی ایک نظر پڑتے ہی شاہین بیگم اور زہرا بیگم کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ لاریب شاہ نے کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھا حوریہ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے حوریہ کو شرم، خوف اور آنسوؤں سے نڈال دیکھا تو اس کے دل میں ایک زبردست تڑپ اٹھی۔ اس نے سب کے سامنے بغیر کسی جھجک یا خوف کے اپنا مضبوط اور چوڑا ہاتھ آگے بڑھایا اور حوریہ کے لرزتے ہوئے ننھے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ پورے آنگن میں سکتہ طاری ہو گیا۔ چودھری جلال شاہ نے آگے بڑھ کر لاریب کو گھورا۔ لاریب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی نے حویلی کے رواج اور عزت پر داغ لگایا ہے۔ لاریب شاہ نے اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی دو ٹوک اور حاکمانہ آواز میں کہا، حویلی کے رواج اور عزت کی بات آپ مجھ سے نہ کریں بابا سائیں، کیونکہ اس حویلی کی غیرت اور اس کے تمام قوانین کا محافظ صرف اور صرف لاریب شاہ ہے۔ پھر اس نے اپنے چہرے کو شاہین بیگم اور زہرا بیگم کی طرف موڑا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ سن لیں آپ سب اور اپنے کان کھول کر سن لیں، حوریہ نے نہ تو کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی اس حویلی کی عزت پر کوئی داغ لگایا ہے۔ شاہین بیگم نے تلملا کر کہا، لیکن لاریب، یہ ونی لڑکی تیرے کمرے میں۔ خبردار! لاریب کا لہجہ آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ اس کی چیخ سے عورتیں سہم گئیں۔ آئندہ جس کسی کی زبان سے اس کے لیے ونی کا لفظ نکلا، میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔
حوریہ اب شاہ حویلی کی کوئی قیدی یا ملازمہ یا ونی نہیں۔ لاریب نے حوریہ کا ہاتھ ذرا اور اوپر اٹھایا اور سب کے سامنے کھلے عام اعلان کیا، حوریہ میری بیوی ہے، میں نے اسے اپنے دل، اپنے روح اور اپنے نام اور اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے۔ وہ کل بھی میری عزت تھی اور آج سے وہ شاہ حویلی کی باقاعدہ اور اکلوتی ملکہ ہے۔ یہ سنتے ہی پورے خاندان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہین بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور زہرا بیگم بے دم ہو کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ تمام سازشیں، نیچا دکھانے کے تمام منصوبے لاریب شاہ کے ایک ہی فیصلے کے سامنے خاک میں مل چکے تھے۔ لاریب نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور باوقار لہجے میں کہا، بابا سائیں، دشمنی مردوں کی تھی جو ختم ہو چکی۔ حوریہ میری محبت ہے اور میری حویلی کی عزت۔ آج کے بعد جو احترام، جو مقام اور جو حاکمیت اس حویلی میں لاریب شاہ کی ہے، وہی مقام حوریہ لاریب شاہ کا ہوگا۔ چودھری جلال شاہ نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اٹل سچائی اور محبت کا سمندر دیکھا تو ان کا اپنا غرور بھی جھک گیا۔ انہوں نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا جس کا مطلب لاریب کے فیصلے کو تسلیم کرنا تھا۔ لاریب شاہ نے اپنے قدم حوریہ کی طرف موڑے۔ اس نے حوریہ کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے نہایت نرمی سے پونچھا۔ اس کی سخت آنکھوں میں اب دنیا بھر کی شفقت، وفا اور نرمی سمو چکی تھی۔ تمہیں اب اس دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے حوریہ، لاریب نے نہایت شفیق آواز میں کہا۔ تم لاریب شاہ کی ملکہ ہو اور اس حویلی پر صرف تمہارا حکم چلے گا۔ حوریہ نے آنسوؤں سے بھیگی مگر مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اپنے شوہر، اپنے محافظ اور اپنی محبت کو دیکھا۔ اس کا دل شکر گزاری اور بے پناہ سکون سے بھر گیا۔ وہ تانے، وہ ونی کا سایہ، وہ تنہائی کے سال، سب کچھ لاریب شاہ کے اس ایک لمس اور محبت بھرے اعتراف نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے تھے۔ لاریب شاہ نے حوریہ کا ہاتھ پوری مضبوطی اور مان کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے مرکزی دالان کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کی روشن سنہری دھوپ اب ان دونوں کے وجود پر جگمگا رہی تھی۔ شاہ حویلی پر ایک نئے خوبصورت اور دائمی خوشگوار دور کا آغاز ہو چکا تھا جہاں صرف محبت، عزت اور وفا کا راج تھا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔